بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایہ کے مرحلہ ثانی کے بیان میں ہے۔ عرض ہوا کہ مرحلہ ثانی وجود ذہنی کے مباحث میں ہے، اور وجود ذہنی کے بارے میں مختلف اشکالات مطرح ہوئے اور ان اشکالات کے جوابات عرض کر رہے تھے۔ پہلے اور دوسرے اشکال کے لیے مختلف لوگوں کے جوابات ذکر ہوئے کہ آخری جواب مرحوم صدر المتعلہین المعروف بملا صدرہ، اس کا جواب ہے کہ مرحوم علامہ اس جواب کو پسند کرتے ہیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ ملا صدرہ کے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ بابا، آپ جو اعتراض کرتے ہیں کہ وجود ذہنی کے اگر قائل ہو جائیں تو لازم آئے گا کہ ایک ہی شے متباین مقولات کے نیچے مندرج ہو جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ توجہ نہیں کرتے حمل اولی اور حمل شایع ثنائی کی طرف۔ اگر حمل اولی اور حمل شایع ثنائی کی طرف توجہ کی جائے تو یہ اشکال اصلاً لازم نہیں آتا، کیونکہ ہم جو کہتے ہیں کہ وجود ذہنی ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اس ماہیت کا وجود مفہومی ہے، یا علامہ طباطبائی کی تعبیر کے مطابق جب اس کو وجود خارجی سے قیاس کرتے ہیں، نسبت دیتے ہیں، یا ہماری تعبیر کے مطابق وجود حکائی ہے۔ اگر وجود حکائی کو مد نظر رکھیں تو وجود ذہنی ہمارے سامنے آتا ہے، اور وجود حکائی کا معنی یہ ہے کہ اس شے پر اس مقولے کا مفہوم صادق آتا ہے، اور کسی بھی مقولے کے نیچے مندرج ہونے کے لیے فقط مفہوم کا صادق آنا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ شے جب تک اس مقولے کا مصداق یا فرد نہیں قرار پائے گی تب تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شے فلاں مقولے کے نیچے مندرج ہے۔ وہ پوری تفصیلات جو گزشتہ جلسات میں عرض ہوئی، یہاں پر مرحوم علامہ محقق سبزواری حاجی سبزواری کا اشکال نقل کرتے ہیں کہ مرحوم حاجی سبزواری نے اسفار کے حاشیے پر اور اسی طریقے سے شرح منظومہ میں ملا صدرہ کے اس بیان پر اشکال وارد کیا ہے، اور حاجی سبزواری فرماتے ہیں کہ ملا صدرہ کا جو جواب ہے وہ قابل نقد ہے، اور اس کے بعد مرحوم حاجی اپنا جواب ذکر کرتے ہیں اور راہ حل ذکر کرتے ہیں کہ تقریباً مرحوم حاجی کا جو جواب ہے وہ ملا صدرہ اور محقق دوانی کے جواب کی بین بین شکل ہے، یعنی ایک حصہ ملا صدرہ کے جواب کا لیا اور ایک حصہ محقق دوانی کا لیا، اور پھر ان دونوں کو ملا کر ایک نیا جواب ذکر کیا ہے۔ یہ بحث اگرچہ جیسے کہ استاد امین نجات کے بقول بدایہ کی سطح سے بہت زیادہ اوپر ہے، لیکن بہرحال کیونکہ اس بحث کے اندر بھی بہت ہی خوبصورت اور دقیق نکات ہیں، ان کو واضح کرنے کے لیے، ان کی تفصیلات عرض کرنے کے لیے مجبور ہیں کہ مرحوم حاجی کے بیان کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ مرحوم
حاجی سبزواری کا اعتراض اور جواب دونوں سمجھنے کے لیے چند مقدمات کی ضرورت ہے. یعنی پہلے مرحلے میں یہ نقطہ واضح کریں گے کہ وہ ملا صدرہ پر کون سا اشکال کرتے ہیں. دوسرے مرحلے میں اس نقطے کو بیان کریں گے کہ پس مرحوم حاجی خود کیا جواب دیتے ہیں. اور تیسرے مرحلے میں مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی قضاوت کو ذکر کریں گے کہ آپ آتے ہیں اور مرحوم حاجی کے اشکال کو رد کرتے ہیں، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اسی ملا صدرہ کے جواب کا دفاع کرتے ہیں. لہٰذا بحث کی ترتیب ذہن میں ہونی چاہیے. پہلے مرحلے میں ذکر ہوگا کہ مرحوم حاجی نے کیا اشکال کیا ملا صدرہ پر، پھر دوسرے مرحلے میں مرحوم حاجی نے خود کیا جواب دیا، اور تیسرے مرحلے میں مرحوم علامہ کیا فرماتے ہیں، وہ کس طریقے سے آ کر ملا صدرہ کا دفاع کرتے ہیں. یہ ہماری ترتیب بحث ہوگی. اچھا، مرحوم حاجی کے اشکال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ چند اصطلاحات کو ہم سمجھیں، کیونکہ عرض ہوا کہ یہ بحث واقعاً بدایہ کی سطح سے اوپر ہے، خصوصاً اس جگہ پر جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں. ابھی بہت ساری اصطلاحات آپ لوگوں کے لیے واضح نہیں ہوں گی. ان اصطلاحات کو بڑے پیمانے پر مرحوم علامہ یہاں پر استعمال کرتے ہیں، لہذا مجبور ہوں کہ ان اصطلاحات کو اجمالاً ہی صحیح لیکن اشکال میں اور مرحوم حاجی کے بیان میں وارد ہونے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں. پہلا نقطہ اور پہلا مقدمہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس مرحلے کے بعد والے مرحلے میں ہم پڑھیں گے کہ وہاں پر آئے گا وجود کو ایک طریقے سے تقسیم کرتے ہیں دو قسموں کی جانب، یا وجود فی نفس ہی ہے یا وجود فی غیر ہی ہے، کہ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ مرحلے میں ہم ذکر کریں گے. وجود فی نفس ہی پھر تقسیم ہوتا ہے وجود لے نفس ہی اور وجود لغیر ہی کی طرف. پس کلی طریقے سے وجود یا فی نفس ہی ہے یا فی غیر ہی ہے. فی غیر ہی یعنی وہی وجود حرفی، معنی حرفی جسے آپ کہتے ہیں. اور وجود فی نفس ہی کی پھر دو قسمیں، یا وجود فی نفس ہی لے نفس ہی ہے یا وجود فی نفس ہی لے غیر ہی ہے، کہ وجود فی نفس ہی لے نفس ہی وہی جوہر بنے گا، اور وجود فی نفس ہی لے غیر ہی وہی عرض بنے گی. اور اعراض میں سے ایک عرض کیف ہے کہ کیف کا وجود فی نفس ہی لغیر ہی ہے. درست ہے. البتہ اس نقطے کو سمجھ لیں کہ وجود عرض کے لیے جو کیف ہے اس کے لیے جو ہم کہتے ہیں وجود فی نفس ہی اور وجود لغیر ہی رکھتا ہے، تو یہاں پر یہ نقطہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وجود فی نفس ہی عین وجود لغیر ہی ہے. یہ انشاءاللہ آئندہ مرحلے میں تفصیل سے بیان کریں گے. یعنی اس وجود فی نفس ہی کی جو نفسیت ہے عیناً وہی لغیر ہی ہونا ہے. اس کا وجود فی نفس ہی عیناً وہی وجود ناعتی ہے. درست ہے آقا. اور یہ وجود فی نفس ہی لغیر ہی جس طریقے سے اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے، اسی طریقے سے جس موضوع کے لیے نعت اور صفت بنتا ہے اس موضوع سے ایک نقص اور عدم کو بھی دور کرتا ہے. مثال جیسے علم ہے. اب علم کیف نفسانی ہے، اس کا وجود فی نفس ہی ہے، ایسے نہیں ہے کہ اس کا وجود فی نفس ہی نہ ہو، نہ وجود فی نفس ہی رکھتا ہے، لیکن اس کا وجود فی نفس ہی عین وجود لغیر ہی ہے. یعنی یہ علم
جس طریقے سے اپنی ماہیت سے طرد عدم کرتا ہے، اسی طریقے سے عالم کے اندر جو جہل تھا، جو نقص تھا، اس جہل اور نقص کو بھی دور کرتا ہے۔ علم کا وجود فی نفس ہی عین وجود للعالم ہے، کہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم بعد میں عرض کریں گے، بعد والے مرحلے میں آئے گی۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آغا اوصاف اور معمولات ایک اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک محمول من سمیمہ اور ایک محمول بالضمیمہ۔ محمول من سمیمہ اس وصف کو کہتے ہیں جو خود موضوع سے انتزاع کرتے ہیں، آپ خود موضوع سے انتزاع کر کے اس کو موضوع پر حمل کرتے ہیں، لہذا اس کو محمول من سمیمہ یا خارج المعمول بھی کہتے ہیں۔ خارج المعمول اس لیے کہ خود موضوع سے آپ اس کو انتزاع کرتے ہیں، لہذا تعبیر آتی الخارج من الشیء والمحمول علیہ، ایک شے سے آپ اس کو انتزاع کرتے ہیں پھر اس پر حمل کرتے ہیں۔ مثلا جیسے آپ کہتے ہیں البیاض ابیض، یہ جو ابیض ہے یہ معمول من سمیمہ ہے، کیونکہ خود بیاض سے آپ نے انتزاع کیا اور اس پر عمل کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ذاتیات باب برہان سب کے سب آ جاتے ہیں، وجود، وحدت، فعلیات، علیات، یہ سارے معمولات اسی معمول من سمیمہ کے قبیل سے ہے۔ اور دوسرا معمول بالضمیمہ، معمول بالضمیمہ ایسے نہیں ہے، بلکہ معمول بالضمیمہ موضوع کے علاوہ ایک شے ہے جس کو آپ موضوع کے ساتھ ضمیمہ کرتے ہیں۔ جتنے بھی اعراض مقولی ہیں وہ سارے کے سارے اسی قبیل سے ہیں، یعنی معمول بالضمیمہ ہے۔ مثلا جیسے کیف ہمارے محل بحث میں، یہ کیف معمول بالضمیمہ ہے، یعنی واقعاً جو کیف ایک موضوع پر عارض ہوتی ہے ایک اور شے ہے جس کو آپ موضوع کے ساتھ ضمیمہ کرتے ہیں۔ یہ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ اور تیسرا مقدمہ مرحوم حاجی کے بیان سے پہلے جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آغا آپ اصالت الوجود کی بات میں الحمدللہ پڑھ کر آئے ہیں، وجود اور ماہیت کے درمیان تفکیک ہے، درست ہے۔ ان مباحث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وجود بما ہو و وجود نہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا وجود ماہیت کے سنخ اور قبیل سے نہیں ہے، لہذا وجود بما ہوا وجود نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، بلکہ وجود محدود سے ایک ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں، وہ ماہیت یا جوہر ہوتی ہے یا عرض ہے۔ اور کیونکہ ماہیت وجود کے ساتھ متحد ہے، اور اس قانون کے اعتبار سے کہ حکم عہد المتحدین یسری الی الآخر، اس قانون کے تحت جو ماہیت جوہری اور ماہیت عرضی ہے آپ جوہر اور عرض کی نسبت وجود کی طرف بھی دیتے ہیں، وگرنہ بالذات اور حقیقتاً وجود نہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ یہ تیسرا مقدمہ۔ اگر چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ اضافہ ایک لحاظ سے تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، یا اضافہ مقولی ہے یا اضافہ اشراکی ہے۔ اضافہ مقولی سے مراد وہی نسبت متکررہ ہے جو دو چیزوں کے درمیان ایک نسبت متکررہ ہوتی ہے، اس کو آپ اضافہ مقولی کہتے ہیں۔ اور اضافہ مقولی میں ضروری ہے کہ آپ کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے، مثلا جیسے ابوت اور بنوت۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ باپ بھی ہونا چاہیے، بیٹا بھی ہونا چاہیے، تبھی آپ ابوت اور بنوت کی بات کر سکتے ہیں۔ یا مثلا اخوت،
خب اس اخوت کی آپ تبھی بات کر سکتے ہیں جب دو بھائی ہوں. اس قسم کے اضافے کو کہتے ہیں اضافہ مقولی. خود یہ مقولات عرضی کے اقسام میں سے ایک قسم ہے. البتہ کبھی کبھار اضافہ مقولی مطلق نسبت کو کہتے ہیں. انشاءاللہ چھٹے مرحلے میں ہم پڑھیں گے کہ ہمارے پاس 7 مقولات ایسے ہیں جن میں نسبت پائی جاتی ہے. کم اور کیف کو چھوڑ کر بقایا جتنے بھی مقولات ہیں 7 کے 7 مقولات عرضی ان میں نسبت پائی جاتی ہے. مطلق نسبت کو اضافہ مقولی بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اپنے مقام پر آئے گا. یہ ہو گیا اضافہ مقولی. اس کے مقابلے میں ایک اور اضافہ ہے جس کو اضافہ اشراکی کہتے ہیں. خب یہ اضافہ اشراکی علیت و معلولیت ایجاد وغیرہ کی فضا میں ہمارے سامنے آتا ہے. درست ہے. خب وہاں پر ہم عرض کریں گے کہ علت کا جو تشعشع ہے، علت کا جو پرتو ہے ایجاد کے اعتبار سے، اس کو ہم اضافہ اشراکی کہتے ہیں. کہ اضافہ اشراکی میں 2 طرف نہیں ہوتے بلکہ ایک علت ہے اور ایک اس کا اضافہ ہے. کہ حالانکہ کسی حد تک اگر اس کی مثال آپ کو دینا چاہے تو جس طریقے سے سورج اور اس کی شعاعیں ہے یہ اضافہ مقولی اشراکی کہلاتا ہے. اچھا، اگر یہ مقدمات سمجھ میں آ گئے تو اب آتے ہیں مرحوم حاجی کے اشکال کی طرف. مرحوم حاجی ملا صدرہ کے جواب سے جو سمجھ رہے ہیں وہ اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں. مرحوم حاجی گویا کہ اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ ملا صدرہ وجود ذہنی کے بحث میں 2 وجودوں کی بات کر رہے ہیں. ایک وجود جو ذہن میں ہے اور حقیقتاً کیف ہے، جو قائم بالنفس ہے، جو انسان کے نفس کے لیے وجود نائت کی حیثیت رکھتا ہے. مرحوم حاجی ایسے سمجھ رہے ہیں کہ ملا صدرہ ایک وجود کیف سمجھتے ہیں جو حقیقتاً کیف ہے اور قائم بالنفس ہے اور مقولہ کیف کے نیچے مندرج ہے. درست ہے آقا کہ جو برحال انسان کا علم ہے، انسان کا علم وہی کیف نفسانی ہے کہ جو انسان کے نفس کے ساتھ قائم ہے. اور گویا کہ مرحوم حاجی سمجھتے ہیں کہ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ ایک اور وجود ہے جس کو آپ صورت ذہنیہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں بلحاظ حکائی، حکایت کے اعتبار سے، جو خارج سے حکایت کر رہا ہے. گویا کہ مرحوم حاجی سمجھتے ہیں کہ ملا صدرہ کہتا ہے صورت ذہنیہ کا وجود اس وجود حکائی کے اعتبار سے ایک اور وجود ہے کہ جس کو بالعرض کیف کہہ رہے ہیں. درست ہے. بس یہ پہلا نقطہ جو مرحوم حاجی کے اشکال کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ حاجی بالآخر ملا صدرہ کہ بیان کی تحلیل کیسے کرتے ہیں. پہلے مرحلے میں وہ یہ نقطہ سمجھتے ہیں کہ ملا صدرہ 2 چیزوں کے قائل ہیں، ایک جو حقیقتاً کیف ہے اور دوسری چیز جو بالعرض کیف ہے. درست. اچھا، دوسرا نقطہ جو مرحوم حاجی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آغا وہ جو اس صورت ذہنیہ کا جنبہ غیر حکائی ہے. ہم نے کہا نا کہ جو صورت ذہنیہ ہے اس کے اندر 2 جنبے ہیں، ایک جنبہ حکائی ہے اور ایک جنبہ غیر حکائی ہے. حاجی کہتے ہیں کہ یہ جو اس صورت ذہنیہ کا جنبہ غیر حکائی ہے یہ محمول بالضمیمہ نہیں ہے، بلکہ حاجی کہتے ہیں کہ یہ اضافہ اشراکیہ ہے، معلول نفس ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی اور شے کو نفس کے ساتھ ضمیمہ کرتے ہو، معمول بالضمیمہ نہیں ہے.
خوب معمول بالضمیمہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ خوب حاجی کہتے ہیں کہ یہ منشآت نفس میں سے، یہ جو صور ذہنیہ ہیں در حقیقت یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو انسان کا نفس انشاء کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، وجود دیتا ہے۔ خوب پس یہ کیا ہو گئے؟ صور ذہنیہ اضافہ اشراکیہ، معمول بالضمیمہ نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ صور ذہنیہ معمول بالضمیمہ نہیں ہے بلکہ اضافہ اشراکی ہے تو اس کا قہراً نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ کیف نفسانی نہیں ہے، کیونکہ آغا کیف نفسانی ایک اطلاق کے اعتبار سے اضافہ مقولی ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ اضافے کا ایک اطلاق مطلق مقولات نسبی کو کہتے ہیں، درست ہے؟ اور بلکہ ایک اور اس کا اطلاق کہ جس میں اور زیادہ وسعت آ جاتی ہے کہ اضافہ مقولی ہر اس جگہ پر کہتے ہیں جہاں پر دو چیزیں ہوں اور ان کے درمیان نسبت پائی جاتی ہو، کہ حتیٰ کہ مقولات نسبی سے بھی بات آگے چلی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے جب ہم نے کہا کہ یہ صور ذہنیہ منشآت نفس ہیں، یعنی یہ صور ذہنیہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان کا نفس ایجاد کرتا ہے، نفس انسانی ان کو وجود دیتا ہے، نہ ان کے ایک صورت ہے جو نفس انسانی پر چھپی ہوئی ہے، یعنی ایسے نہیں ہے جیسے ایک دیوار پر آئے اور آپ اس کے اوپر رنگ کر دیتے ہیں۔ خب یہ جو ایک دیوار کے اوپر آپ رنگ کر دیتے ہیں نا، ایسے ہوتا ہے ایک چیز ہے دیوار اور ایک ہے رنگ، جس رنگ کو آپ نے دیوار پر چڑھا دیا تو بلا تشبیہ۔ حاجی کہتے ہیں کہ جو لوگ علم کو مقولہ کیف میں سے قرار دیتے ہیں گویا کہ وہ سمجھتے ہیں نفس انسانی دیوار کی طرح ہے اور یہ علم وہ کیف نفسانی وہ رنگ ہے جو اس کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، درست ہے؟ حاجی کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، بلکہ اگر نفس انسانی اور صور ذہنیہ کی نسبت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی مثال یوں دیں جیسے سورج ہے اور اس کی کرنیں ہیں۔ خوب سورج ہے اور اس کا شعاع ہے، خوب یہ جو شعاع ہے یہ جو کرنیں ہیں یہ سورج کی نسبت سے اضافہ اشراکی رکھتی ہیں۔ خوب جب یہ اضافہ اشراکی رکھتی ہے تو یہ معمولات بالضمیمہ شمار نہیں ہوں گے، معمولات بالضمیمہ شمار نہیں ہوں گے تو قہراً یہ اضافہ مقولی میں نہیں آئیں گے، اضافہ اشراکی ہے۔ خوب اضافہ اشراکی ہے تو پس اصلاً یہ کیف نہیں ہے، درست ہے؟ خلاصہ کلام مرحوم حاجی کہتے ہیں کہ بابا جب آپ ایک وجود ذہنی کی بات کرتے ہیں تو وجود ذہنی کے مورد میں آپ کے سامنے چار چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا میں نے کہا کہ بابا مجھے انسان کا علم حاصل ہے، ماہیت انسانیہ میرے ذہن میں متحقق ہے۔ خوب اب آتے ہیں اور آ کر تھوڑی سی تعلیل کرتے ہیں کہ یہ جب ماہیت انسان میرے ذہن میں آتی ہے، مجھے ماہیت انسان کا علم آتا ہے تو کتنی چیزیں ہیں؟ آپ دیکھیں چار چیزیں۔ پہلی چیز اس انسان کا وجود خارجی ہے، درست آگا، اور اسی وجود خارجی کی ایک ماہیت ہے کہ جو اس وجود خارجی کے ساتھ متحد ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ علم کا تعلق اس وجود خارجی کے ساتھ تو نہیں ہے، اللہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بین مانا کہ وہ وجود خارجی تو میرا علم نہیں ہے، میرا علم تو وہ ہے نا کہ جو معلوم بالذات ہے، وجود خارجی معلوم بالعرض ہے، وہ وجود خارجی میرا علم نہیں ہے، وہ تو خارج میں ہے، خوب اس کے ساتھ تو گفتگو نہیں ہے، اور اس کی ماہیت جو اس کے ساتھ خارج میں ہے اس کے ساتھ بھی ہماری گفتگو نہیں ہے۔ خوب یہ دو چیزیں تو گئی، رہ جاتا ہے وجود ذہنی۔ خوب وہ جو وجود ذہنی ہے درست ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر ہے، اور چوتھی چیز رہ جاتی ہے اس ماہیت کا ظہور انسان کے نفس کے لیے، درست ہے؟ ان چاروں چیزوں پر آپ توجہ کریں، چاروں میں سے کوئی بھی معمول بالضمیمہ نہیں ہے۔ وجود خارجی
اور اس کی جو ماہیت ہے خارج میں، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ معمول ہی نہیں ہے، وہ خارج کی بات ہے۔ رہ گیا مسئلہ وجود ذہنی اور ان ماہیات کا نفس انسانی کے لیے ظہور، تو ظاہر سی بات ہے وجود ذہنی کو بھی آپ معمول نہیں قرار دیتے، اس حیثیت کو جو حیثیت حکائی ہے اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ ناغا، یہ کوئی ماہیت نہیں ہے، کوئی مقولہ نہیں ہے، کسی مقولے کے نیچے مندرج نہیں ہے، اس کو آپ بھی قبول کرتے ہیں۔ یا حاجی کے بقول وہ جو صورت ذہنیہ ہے وہ اضافہ اشراکیہ نفس ہے، معلول نفس ہے، وجود ہے، یعنی نفس انسانی نے ایک شے کو اضافہ اشراکی کے عنوان سے ایجاد کیا ہے، اصلاً از قبیل وجود ہے، از قبیل ماہیت نہیں ہے۔ لہذا اس صورت ذہنیہ کو مقولے کے نیچے مندرج کرنا اور اس کو کیف نفسانی قرار دینا غلط ہے، اصلاً یہ کیف نفسانی نہیں ہے۔ خب پس ملا صدرہ جو اس صورت ذہنیہ کو کیف نفسانی قرار دے رہے حقیقتاً یہ بات غلط ہے۔ خلاصہ اشکال، حاجی کے اشکال کو اگر دو لفظوں میں ہم بیان کرنا چاہیں تو مرحوم حاجی یہ اشکال کرتے ہیں، آغا وہ جو صورت ذہنیہ ہے وہ اصلاً اضافہ اشراکی نفس ہے، اضافہ اشراکی نفس ہے، یعنی کیا؟ یعنی وہ اصلاً منشآت نفس میں سے ہے، ایک ایسی صورت ہے جس کو نفس انسانی ایجاد کرتا ہے، معمول بالضمیمہ تھوڑی ہے کہ آپ آئے اور اس کو معمول بالضمیمہ قرار دے اور پھر کیف نفسانی قرار دے، نہ عزیز من۔ خوب یہ حاجی کا اشکال۔ مرحوم علامہ جو جواب دیتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بیانات سے اچھا یہاں پر رکتا ہوں۔ حاجی کا اشکال کیا ہوا؟ حاجی کا اشکال یہ ہوا کہ آپ کے ذہن میں دو چیزیں نہیں ہیں آغا، اور اس کے علاوہ جو چیز موجود بھی ہے وہ اصلاً کیف نہیں ہے، معمول بالضمیمہ نہیں ہے۔ تو سوال مرحوم حاجی آپ کیا جواب دیں گے اس اعتراض کا؟ حاجی کہتے ہیں کہ بابا ہم آپ کو ایک جدید جواب دیتے ہیں، جو جدید جواب ترکیب ہے، مرکب ہے ملا صدرہ اور محقق دوانی کے جواب سے۔ ملا صدرہ نے جو اس صورت ذہنی کو کہا کہ یہ ماہیت کا وجود مفہومی ہے اور حمل اولی کے لحاظ سے یہ ماہیت عیناً وہی ماہیت ہے، اس بات کو ہم قبول کرتے ہیں۔ حاجی کہتے ہیں کہ یہ جو ملا صدرہ نے کہا کہ صورت ذہنیہ وجود مفہومی ہے اس ماہیت کا جو خارج کے اندر موجود ہے، اس بات کو ہم مانتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے اس صورت کو جو نفس انسانی کے لیے کیف نفسانی قرار دے رہے تھے اس کو رد کرتے ہیں، کیف نفسانی نہیں ہے۔ اس بات میں ہم دوانی کی بات کو مانتے ہیں کہ دوانی نے کہا تھا کہ یہ کیف ہے تسامحاً، نہ کہ مقولہ کیف، یہ بات دوانی کی مانتے ہیں۔ لہذا اشکال کا جواب روشن ہو گیا۔ آغا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی ماہیت دو مقولات کے نیچے مندرج ہو جائے، مرحوم حاجی کہتے ہیں کہ بابا دو مقولات تو دور کی بات، اصلاً ایک مقولے کے نیچے بھی مندرج نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو جوہر کہتے ہیں عیناً و حقیقتاً وہ وجود مفہومی کے لحاظ سے ہے، وہ اس کو حمل اولی کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، اما اس صورت کو نفس کے ساتھ اگر نسبت دے کر دیکھو تو نفس کی نسبت سے اضافہ اشراکی ہے، اصلاً معمول بالضمیمہ نہیں ہے، تاکہ آپ آ کر کہیں کہ کسی مقولے کے نیچے مندرج ہے۔ بس خلاصہ کلام کیا ہوا؟ حاجی کا جواب یہ ہوا کہ یہ صورت ذہنیہ اصلاً کسی ایک مقولے کے نیچے بھی مندرج نہیں ہے۔ یہ مرحوم حاجی کے اشکال کے بعد اس کا جواب درست ہے۔ ملا صدرہ پر اشکال کیا اور خود جو راہ حل بیان کیا اور جواب دیا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اچھا،
علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو جواب دیتے ہیں مرحوم حاجی کو، وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ پہلی بات جو آپ تصور کرتے ہیں کہ ملا صدرا یہاں پر دو وجودوں کے قائل ہیں، ایک کیف نفسانی حقیقتاً اور ایک کیف نفسانی بالعراض۔ آغا جان اشتباہ کر رہے ہیں، یہاں پر دو وجودوں کی ملا صدرہ بات نہیں کر رہے، یہاں پر ایک ہی وجود ہے جب اس کو جنبہ غیر حکائی کے ساتھ دیکھیں، درست ہے۔ اما جنبہ حکائی کیونکہ متحد ہے جنبہ غیر حکائی کے ساتھ، اس کو اس لیے ہم بالعرض کیف کہتے ہیں، نہیں ان کے جنبہ حکائی ایک اور وجود ہے اور جنبہ غیر حکائی ایک اور وجود ہے، دو وجودوں، نہ ایسے نہیں ہے، ایک ہی شے ہے۔ اچھا، اور دوسری بات جو حاجی آپ فرما رہے ہیں کہ نفس انسانی کی نسبت سے وہ صور ذہنیہ اضافہ اشراقی رکھتی ہیں، خوب اس کو قبول کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ واقعاً اضافہ اشراقی ہے، اما اضافہ اشراقی کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ معمول بالضمیمہ نہیں ہے، بالاخره دو چیزیں ہیں، ایک نفس ہے، ایک صورت ذہنیہ ہے، جو صورت ذہنیہ نفس انسانی کے لیے عرض کی حیثیت رکھتی ہے، انسان کے نفس سے طرد عدم کر رہی ہے، بالاخره دو چیزیں ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں درست ہے کہ وہ صورت ذہنیہ اضافہ اشراقی ہے، وجود ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے ماہیت کو انتزاع نہیں کر سکتے، یہی جو صورت ذہنیہ ہے یہ اضافہ اشراقی ہے، درست ہے، وجود ہے، اما اس وجود سے آپ ماہیت کو انتزاع کر سکتے ہیں، یہ یہاں پر اشتباہ کر رہے ہیں آپ، کہ بقول استاد امینی کے کہ انشاءاللہ آگے ہم جوہر اور عرض کے بحث میں اس نقطے کو ذکر کریں گے کہ بہت سارے لوگ یہاں پر ایک اشتباہ کرتے ہیں، یہ جو معروف ہوا ہے نا کہ اعراض شؤونات جوہر میں سے ہے، اعراض شؤونات جوہر میں سے ہے، خوب اس کا یہ لوگ معنی یہ کرتے ہیں کہ پس اب اس کو ماہیت سے خارج کر دے، لیکن ایسے نہیں ہے، درست ہے شؤونات جوہر میں سے ہے، لیکن بالاخره اعراض اس کے شؤونات میں سے ہے، لیکن عرض اپنی جگہ پر ایک ماہیت ہے جو جوہر کے لیے ثابت ہوتی ہے، کہ انشاءاللہ تفصیل اس کی آئندہ مباحث میں ذکر کریں گے۔ بعض نکات ہیں جن نکات کو ہم عبارت میں دیکھتے ہیں، وَبِهَذَا الْبَيَانِ يَتَّضِحُ اندفاع مَا أَوْرَدَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ، ہمارے اس بیان سے خوب وہ اشکال جو بعض محققین نے وارد کیا ہے اس کا بھی دفاع ہو جاتا ہے، بعض محققین یعنی وہی مرحوم حاجی سبزواری، کس بات پر انہوں نے ایراد کیا ہے، الا کون العلم کیفا بالذات وکون الصورت الذہنیت کیفا بالعراض، اس کو بریکٹ میں اچھا ڈالا ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بابا ہمارے جواب کے اعتبار سے علم کیف بالذات ہے اور صورت ذہنیہ کیف بالعرض ہے، اس بات پر مرحوم حاجی نے جو اشکال کیا ہے اس کا دفاع بھی ہمارے بیان سے ہو جائے گا۔ اچھا، مرحوم حاجی کا اشکال کیا ہے؟ یہ اشکال ہے کہ من ان وجود تلک الصورہ فی نفسها ووجودها للنفس یا ووجودها للنفس واحد، فرماتے ہیں کہ ان صور ذہنیہ کا جو وجود فی نفس ہی ہے اور ان کا جو وجود للنفس ہے یعنی وجود لغیر ہی ہے وہ ایک ہی ہے، یہ مطلب وہی ہے جو مقدمے میں نے پہلا مقدمہ ذکر کیا تھا کہ وجود فی نفس ہی عین وجود لغیر ہی ہے، اگر ایک ایسا وجود ہو کہ جو وجود فی نفس ہی لغیر ہی ہے تو وہاں پر اس کا وجود فی نفس ہی عین وجود لغیر ہی ہے، یہ وہی پہلا مقدمہ ہے کہ جس کو ہم نے خارج میں عرض کیا تھا کہ من ان وجود تلک الصور
فرماتے ان صورتوں کا وجود جو فی نفس ہی ہے وہ وجود حال نفس ہے، اور ان کا جو وجود للنفس ہے یہ دونوں وجود واحدون ایک ہی وجود ہے، نہ کہ دو ہے۔ اب یہ پہلا مقدمہ۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ الْوُجُودُ وَالظُّهُورُ لِلنَّفْسِ ذَمِيمَةً تَزِيدُ عَلَى وُجُودِهَا، کہ یہ وہ دوسرا مقدمہ کہ ہم نے کہا تھا کہ معمولات یا معمولات من ذمیمہ ہے یا معمولات بالذمیمہ ہے۔ تو مرحوم حاجی کہتے ہیں کہ یہ جو ان صور کا وجود ہے یا جو ان صور کا ظہور ہے نفس کے لیے، یہ معمول بالذمیمہ نہیں ہے۔ لیس ذالک الوجود والظہور للنفس، وہ وجود اور یہ جو نفس کے لیے ظہور ہے یہ نہیں ہے ذمیمتاً ایک ایسا ذمیمہ کہ تزید علی وجودہا، وجود نفس کے علاوہ ایک زائد چیز ہو، نہ، یہ صور ذہنیہ معمولات بالذمیمہ نہیں ہے، جدا نہیں ہے۔ حالت جدا نہیں ہے، تکون ہی کیفن فی النفس، تعین کہ وہ نفس میں کیف کی صورت میں موجود ہو۔ اگر وہ معمولات بالذمیمہ ہوتے تو نفس کے لیے کیف بن جاتے، ایسے نہیں ہے، یعنی معمول بالذمیمہ نہیں ہے۔ جب معمول بالذمیمہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر یہ کیف نفسانی بھی نہیں ہے، کہ یہاں سے لأنہ سے حاجی ان چاروں گزینوں کو بیان کرتے ہیں کہ بابا آپ یہاں پر چار چیزیں مد نظر رکھیں، چاروں میں سے کوئی بھی کیف نفسانی نہیں ہے، کیونکہ لأن وجودہ الخارجی لم یبق بکلیتہ، وجود خارجی تو یہاں پر ہے ہی نہیں۔ جیسے ہی آپ صورت ذہنیہ کی بات کرتے ہیں تو اب وجود خارجی نہیں ہے، وجود خارجی وہ باہر میں ہے، درست، یہ گیا۔ وَمَاهِيَاتِهَا فِي أَنفُسِهَا كُلٌّ مِّن مَقُولَةٍ خاصہ، اور ماہیات میں سے جو ہر ایک ماہیت ہے، فی نفس سے اگر ماہیات کو دیکھیں تو ہر ایک اپنے اس خاص مقولے کے اعتبار سے، اگر خارج میں وہ وجود جوہر ہے تو اسی مقولے جوہر کے نیچے مندرج، خارج میں اگر وہ کم ہے تو اسی مقولے کم کے نیچے مندرج۔ خوب وجود خارجی بھی نہیں، ان کی جو ماہیات اختصاصی ہیں وہ بھی نہیں، درست ہے، ان میں سے کوئی کیف نفسانی نہیں ہے۔ وَبِاعْتِبَارِ وُجُودِهَا الذِّهْنِي لَا جَوْهَرٌ وَلَا عَرَضٌ، اس کو اس وجود حکائی کے اعتبار سے اگر صورت ذہنیہ کو دیکھیں، صورت ذہنیہ کو اگر وجود حکائی کے اعتبار سے دیکھیں، اس اعتبار سے نہ یہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ خوب یہاں تک مرحوم حاجی کی تینوں باتیں درست، واقعہ اسی طریقے سے اس کو وجود حکائی کے اعتبار سے دیکھیں، نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، بلکہ جس ماہیت کا آپ تصور کرتے ہیں اس ماہیت کا یہ وجود مفہومی ہے، مفہوم جوہر ہے، مفہوم عرض ہے، نہ کہ خود جوہر یا عرض ہو، یہ بھی درست ہے۔ خوب، اور اس کے علاوہ یہ اس وظہورہا، اس کو اگر آپ وجود الخارجی پر عطف کریں تو وہ ظہورہا، درست ہے، اس پر عطف ہوگا کہ یہ چوتھی شکل ہے، یعنی چوتھا گزینہ۔ وظہورہا لدى النفس لیس سوا تلک الماہیہ، اور ان صور کا نفس کے پاس ظاہر ہونا بھی کچھ نہیں ہے سوائے ان ماہیتوں کے، لیس سوا تلک الماہیہ وذالک الوجود، اس وجود اور اس ماہیت کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے، یعنی کچھ نہیں ہے، یعنی کیا؟ یعنی یہ اسی ماہیت کی درخشش ہے، یعنی جو ہم وجود حکائی والا کہہ رہے تھے، یہ ظہور بھی عیناً وہی ماہیت ہے، وہی وجود ہے، اس کے علاوہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کو آپ کہیں کیف نفسانی۔ اِذ ظہور الشیء لیس امرا ینضم الیہ، اس ماہیت کا ظہور جو نفس کے لیے ہے، اس وجود کا ظہور جو نفس کے لیے ایسے نہیں ہے کہ ایک جداگانہ چیز ہے جو اس کے ساتھ ضمیمہ ہو رہی ہے، نہ، وَإِلَّا لَكَانَ ظُهُورَ نَفْسِهِ، وگرنہ اگر ایسے ہوتا تو وَإِلَّا لَكَانَ ظُهُورَ نَفْسِهِ، وگرنہ اگر ایسے ہوتا تو خود ظہور نفس خودش می باشد، خودش ظہور خودش می بود، خود اپنا ظہور ہوتی، کہ خوب ایسے تو نہیں کہنا چاہ رہے ہم،
مطلب سمجھ میں آیا کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آغا اس عبارت میں، یہ جو ماہیت ظہور للنفس ہے، یہ جو ماہیت کا ظہور خود نفس کے لیے ہے، تو اب یہ کوئی اس ماہیت کے علاوہ جداگانہ چیز نہیں ہے. یعنی آپ ایسے نہیں کہتے کہ اس ماہیت کو جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا وجود للنفس یا وجود لغیر ہی کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پر ایسے تھوڑی ہے کہ ایک جداگانہ چیز ہے جو اس کے لیے ظاہر ہو رہی ہے، نہ. یعنی ایک شے کا ظہور کوئی اور چیز نہیں ہے جو اس کے ساتھ ضمیمہ ہو رہی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ ظہور کتاب، خوب ظہور کتاب اب ایسے نہیں ہے کہ کتاب کے علاوہ کوئی اور شے ہے جو کتاب کے ساتھ ضمیمہ ہو رہی ہے، بلکہ ظہور کتاب وہی وجود کتاب ہے، وہی وجود کتاب ہے. مثلا جب میں انسان کا تصور کر رہا ہوں تو انسان کے تصور کرتے وقت اب یہ ماہیت انسان جو میرے نفس کے لیے ظاہر ہو رہی ہے، یہ وہی ماہیت ہے، نہیں کہ ایک ماہیت ہے اور ایک اور ضمیمہ ہے جو اس کے ساتھ ضمیمہ ہوا ہے. نہ، وہی چیز ہے اور کچھ نہیں ہے. اب عبارت کو دیکھیں، کہتے ہیں وَظُہُورَهَا، اور ان صور کا ظاہر ہونا لدن نفس، خود نفس کے نزدیک، لیس سوا تلک المائیہ، اس ماہیت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یعنی ظہور انسان ہمون انسان ہے، وہی انسان ہے. وذالک الوجود، وہی وجود ہے. اذ ظہور الشیء لیس امرا ینضم الیہ، کیونکہ ایک شے کا ظہور ایک جداگانہ چیز نہیں ہے جو اس شے کے ساتھ ضمیمہ ہو رہی ہے. وَإِلَّا، اگر ظہور شے کوئی اور چیز ہوتا تو لکان ظہور نفس، خود اس شے کے لیے ظہور ہوتا، نہیں کہ وہ کسی اور شے کے لیے ظہور ہوتا. ظہور اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ خود اس شے کی صفت ہے، اس شے کے لیے حاصل ہے، نہ کسی اور شے کے لیے. دقت کریں، وَلَيْسَ هُنَاكَ أَمْرٌ آخر، یہاں پر کوئی اور چیز نہیں ہے. وَالْكَيْفُ مِنَ الْمَحْمُولَاتِ بِالضَّمِیمَہ، جب اس صورت ذہنیہ کو ہم نے کہا کہ یہ معمول بالضمیمہ نہیں ہے، خوب، اور ادھر سے کیف معمولات بالضمیمہ میں سے ہے. والظہور والوجود للنفس لو کان نسبتا مقولیتا کان ماہیت العلم اضافتا لا کیفان. کہ یہ پھر دوسرا اعتراض بھی ہے کہ آغا ظہور اور وجود جو نفس کے لیے ہے، اگر یہ نسبت مقولی ہوتا تو علم کی ماہیت کو پھر آپ مقول اضافے میں لے کر جاتے. خوب، اگر آپ اس کو اضافہ مقولی کے باب سے لے کر جاتے تو پھر تو علم مقول اضافے میں سے ہو جاتا، نہ کہ مقول کیف میں سے. خوب، حالانکہ آپ مقول کیف کی بات کر رہے ہیں. نتیجتاً وَإِذَا كَانَ اِضَافَةً اِشْرَاكِيَّةً، اور اگر یہ ظہور اور وجود للنفس اضافہ اشراکی ہو تو کان وجوداً، یہ وجود ہوگا. فالعلم نور و ظہور، پس علم نور ہے، ظہور ہے. السنخ وجود ہے، وہما وجود، والوجود لیس ماہیتاً، پس وجود ماہیت نہیں ہے. وہ اضافہ اشراکی کے جس کو آپ علم کہتے ہیں وہ السنخ وجود ہے، نہ السنخ ماہیت. جب السنخ وجود ہوا تو پس اصلاً ماہیت کیف نہیں ہے. وجہ الاندفاع، کہ اس کو بھی پڑھ لوں، ان الصورت العلمیہ ہی الموجودۃ للنفس الظاہرۃ لہا. آغا ہم بھی کہتے ہیں جو صورت علمیہ ہے یہ نفس کے لیے موجود ہے اور نفس کے لیے ظاہر ہے، لیکن لا من حیث کونہا موجودا ذہنیا مقیسا الی خارج کہ لا تترتب علیہا آثارہ. البتہ یہ موجود للنفس ہے، اس وجود حکائی کے اعتبار سے نہیں، وجود ذہنی کے اعتبار سے نہیں،
نہ اس حیثیت سے کہ یہ ایک موجود ذہنی ہے کہ جو مکی سے خارج کی طرف اور اس پر آثار خارجی مترتب نہیں ہوتے، نہ اس اعتبار سے نہیں، بل من حیث کونہا حالا او ملکتا للنفس، بلکہ اس حیثیت کے اعتبار سے کہ یہ نفس کے لیے یا حال ہے یا ملکہ ہے، اعلیٰ اگر کیفیت راسخ نہیں ہے تو حال، اگر راسخ ہے تو ملکہ، تطرد عنہا عدمن، اور نفس سے یہ عدم کو دور پھینک رہا ہے، خب واقعہ نفس سے عدم کو دور پھینک رہا ہے، خب پہلے جہل تھا اب جہل ختم ہو گیا، وَهِيَ كَمَالٌ لِلنَّفْسِ، خب یہ کمال نفس ہے، زائد علیہ، نفس کے علاوہ ہے، زائد فلسفی کتابوں میں یعنی مغایر، واقعاً ایک اعتبار سے نفس کے علاوہ چیز ہے، نائت لہا، اور نفس کے لیے وجود لغیر ہی کی حیثیت رکھتا ہے، وہذا اثر خارجی مترتب علیہ، اور یہ اس کا ایک اثر خارجی ہے جو اس پر مترتب ہو رہا ہے۔ دقت کریں، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ جو ہم کہتے ہیں وجود ذہنی پر اثر مترتب نہیں ہوتا، اما اثر مترتب نہیں ہوتا وجود ذہنی کے اعتبار سے، وہ ماہیات خارجیہ کے جو آثار خارجیہ ہیں وہ مترتب نہیں ہوتے، اما جب یہ خود ایک ماہیت واقع ہو رہی ہے، خود ایک عرض نفس کے لیے واقع ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے اس کا ایک اثر ہے، اس کا ایک اثر ہے اس اعتبار سے کہ جس کی طرف اللہ میں اشارہ کریں، وَهَذَا أَثَرٌ خَارِجِيٌّ مُتَرَتِّبٌ عَلَيْهَا، خب وَإِذَا كَانَتِ النَّفْسُ مَوْضُوعَةً لَهَا مُسْتَغْنِيَةً عَنْهَا فِي نَفْسِهَا فَهِيَ عَرَضٌ لَهَا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نفس اس عرض کے لیے، اس کمال زائد کے لیے موضوع ہے، اور موضوع بھی ایسا ہے کہ جو اس سے مستغنی ہے، کہ انشاءاللہ اس مستغنیت اللہ کی قید لے کر آ رہے ہیں تاکہ صور نوعیہ کو خارج کرے، کہ عرض ہوا کہ یہ اصطلاحات ہیں جو بعد میں آپ پڑھیں گے۔ خوب تو اس اعتبار سے ہی اس پر عرض کی تعریف فٹ آ رہی ہے، وَيَصْدُقُ عَلَيْهَا حَدُّ الْكَيْفِ، اس پر کیف کی حد صادق آ رہی ہے، لہذا مروم حاجی کا یہ دعویٰ کرنا کہ وَدَّعْوَىٰ أَن لَيْسَ هُنَاكَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى النَّفْسِ مُنْضَمٌّ إِلَيْهَا مَمْنُوعَةٌ، یہ حاجی کا دعویٰ کرنا کہ ہمارے پاس کوئی ایک امر زائد نہیں ہے، نفس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جو نفس کے ساتھ ضمیمہ ہوتی ہو، یہ غلط ہے، نہ ایک ہے عرض کی شکل میں۔ فَظَهَرَ أَنَّ الصُّورَةَ الْعِلْمِيَّةَ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا حَالًا أَوْ مَلَكَةً لِلنَّفْسِ كَيْفٌ حَقِيقَةً، آگا یہ صور علمیہ اس جنبہ غیر حکائی کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ نفس کے لیے حال ہے یا ملکہ ہے، یہ کیف ہے حقیقتاً و بالذات کیف ہے، وَمِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا مَوْجُودًا ذَهْنِيًّا كَيْفٌ بِالْأَرَاضِ، اور اس اعتبار سے کہ یہ ایک موجود ذہنی ہے، یعنی وجود حکائی کے اعتبار سے، اس وجود حکائی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کیف ہے بالعرض، کیف ہے بالعرض یعنی کیا؟ کیونکہ یہ جو وجود ذہنی والا جنبہ ہے اس پہلے والے جنبے سے ہٹ کر نہیں ہے، اس کے ساتھ متحد ہے، کیونکہ وہ کیف بالذات ہے تو اس کو ہم بالعرض کیف کہہ رہے ہیں، یہ مراد ہے اسے بھی۔ وَهُوَ الْمَطْلُوب، اور یہی ہمارا مطلوب ہے۔ خلاصہ کلام، اتنا مفصل بیان کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مرحوم حاجی کا اشکال کیا ہوا اور ملا صدرہ کا علامہ طباطبائی کا جواب کیا ہوا۔ مرحوم حاجی جو ملا صدرہ کے جواب پر اشکال کرتے ہیں وہ اس نقطے پر اشکال کرتے ہیں کہ ملا صدرہ خدا آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے، آپ جو ان صور ذہنیہ کو وجہ غیر حکائی کے اعتبار سے کیف قرار دے رہے ہیں، یہ بات غلط ہے، کیف نہیں ہے، معمول بالضمیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ صور ذہنیہ اسی نفس کا اشراق ہے، وجود ہے، وجود اصلاً ماہیت کے قبیل سے نہیں ہے، لہذا آپ اس کو کیف نہ کہیں۔ علامہ جواب دیتے ہیں کہ عزیز من درست ہے کہ وہ اضافہ اشراقی ہے، وجود ہے، لیکن یہ اس بات سے مانے نہیں ہے کہ اس اعتبار سے ہم ماہیت کو انتزاع کریں، دقت کریں۔ روح جان، روح مطلب مرحوم علامہ کے جواب کا یہ نقطہ ہے۔
درست ہے کہ ہم نے قبول کیا وہ صور ذہنیہ وجہ غیر حکائی کے اعتبار سے وجود ہے، اضافہ اشراقی ہے، لیکن اسی جنبے کے لحاظ سے اسی وجود کے لیے ماہیت آپ انتزاع کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ خوب اسی جنبے کے لحاظ سے ماہیت انتزاع کرتے ہیں، اور وہ کون سی ہے؟ وہ کیف نفسانی ہے۔ خوب یہ دقیق اور عمیق مطلب، انشاءاللہ بقایا جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ بالکل آسان ہیں، اور بہت زیادہ دن بھی ہو گئے ہیں کہ ہم وجود ذہنی کی بحث میں آپ کو روکے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جلسے میں سرعت کے ساتھ ان اشکالات اور جوابات کو پڑھ کر انشاءاللہ اس مرحلے سے خارج ہو جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین